الرحمن الرحیم۔ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ رب کریم خالق بھی ہے، جاعل بھی ہے، فاطر بھی ہے، یعنی اس نے اشیاء کو عدم سے وجود بھی بخشا ہے، اس نے انہیں تخلیق بھی کیا ہے، پھر ان تمام تر اشیاء کو استعمال کیسے کرنا ہے پروردگار عالم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب کریم نے کتاب نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دا کیٹل، دا ہنی بی، دا آنٹ، دا اسپائڈر، دا ایلیفینٹ، دا فگ ٹری کے نام سے ان صورتوں کا نزول فرمایا ہے کہ جن میں جانوروں کے علاوہ ہمیں درختوں کا بھی باقاعدہ ذکر ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جدید سائنسی ترقی کی وجہ سے اور جب سے انسان معاشی حیوان بن بیٹھا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد کے نیچر کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے۔ گاڑیوں کی وجہ سے، مشینیں، اسی طرح دیوہیکل کارخانے، ہمارے ہاں جنگلات فنا ہو رہے ہیں اور دریا اس وقت زہر اگلنے کے اندر مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم اس قدر بدترین صورتحال پر آ گئے ہیں کہ کاربن فری سٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا اب گلوبلی وارمنگ کی طرف گریجولی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ اور مسلمان علماء نے، میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج دنیا وائلڈ لائف پر بات کر رہی ہے۔ آج سے 650 سال قبل حضرت امام کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان کے نام سے کتاب، حضرت امام عمر بن عثمان بن جاہز ہیں، عبد المالک اسمعی ہیں، یہ وہ بزرگ علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس دور میں وائلڈ لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اور کس طرح سے ادویات میں درست طور پر ان کا استعمال ہو سکتا ہے، آپ نے ان کا ذکر۔ خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ عملی پہلو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت وہ پہاڑوں کے لیے، سمندروں کے لیے، دریاؤں کے لیے، چرندوں پرندوں درندوں کے لیے، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ کا جسم نہایت ہی لاغر اور نحیف، بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ اس کا اندر گیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد جو الفاظ ہیں فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، فرمایا ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، فرمایا ان پر اچھے انداز سے سواری کرو اور اچھے انداز سے ان کو غذا کھلایا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں پر سوار ہو کر بلا ضرورت صرف ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے لطافت دیکھیے، رحمت دیکھیے، تو فرمایا جانوروں پر اچھے انداز سے سوار ہو جاؤ، جب ضرورت ختم ہو تو اتر جاؤ۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ، فرمایا جانوروں کو رستے میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹھنے کے لیے محض کرسیاں مت بنایا کر، اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس پر تم سوار ہو رہے ہو وہ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نَقِيقُهَا تَسْبِيحٌ، کہ یہ جانور جو تمہارے سامنے بولتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی در حقیقت تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کی قوت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو اور ان سے زیادہ مشقت کا کام نہ کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جب تمہارا سفر مکمل ہو جائے تو فرمایا ان جانوروں سے نیچے اتر جایا کرو۔ بالکل ایک عورت بلی کو بھوکا پیاسا باندھ دیتی ہے تو جہنم میں داخل کی جاتی ہے، ایک عورت جو کتیا کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو تیز چلانے اور رسی سے رگڑ رگڑ کر مارنے سے ان کو منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ایک پرندے کے بچوں کو چھین لیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے، اس کے بچوں کو واپس کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو جلانے سے منع فرمایا، بلا سبب کسی چڑیا کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو اگر مارنا ہو، قتل کرنا ہو، شکار کرنا ہو تو اس کا
کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانے کی نیت سے شکار کیا جائے کہ اللہ نے اسے تمہاری منفعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر صرف ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جب شکار کے لیے ہدف بنا کر ایک مرغی اور ایک پرندے کو بار بار صرف نشانہ تیر اندازی کے لیے بنا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی ذی روح کو ہدف بنا کر اس طرح کھیل کرنے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ شجر کاری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حالت جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب کریم نے اسی بات کی مذمت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اہل کفر کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور کھیتیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا، فرمایا کوئی مسلمان کھیتی نہیں اگاتا اور پودا نہیں اگاتا مگر یہ کہ اس میں سے اگر پرندے یعنی کوئی چیز تناول کر لیں، انسان کھا لے یا کوئی جانور کھا لے، تو فرمایا کہ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا کوئی نفع کسی مخلوق کو پہنچتا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے یا انسان ہے، وہ صدقہ بنتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی درخت اگاتا ہے تو فرمایا اس میں سے جو کچھ بھی پھل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ان پھلوں کے بقدر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص گزرا، آپ ایک درخت لگا رہے تھے، دمشق کا واقعہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ اتفعلوا ھذا، آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ دنیا داری کا کام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے پودے کو اگایا اس میں سے کوئی آدمی کھائے، ولا خلق من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے اگر کوئی اس کو کھاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو مت کاٹو، فرمایا کہ انہو عصمت للدواب فی الجدب، فرمایا کہ جب تمہارے ملکوں کے اندر بارش برسنا بند ہو جاتی ہے اور جب تمہارے ملکوں کے اندر فرمایا قحط پڑتا ہے، ایسے وقت میں یہ تمہارے جانوروں کے لیے عافیت اور پناہگاہ کا کام کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیری کے درخت کو بلا وجہ کاٹا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو آگ میں ڈال دے گا، لیکن لفظ ہے اس کے سر کو آگ میں ڈال دے گا۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ حضرت امام ابو داؤد سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ بیری کے درخت کو کاٹنا اور سر کا جو ہے وہ آگ میں داخل ہو جانا۔ آج ہم دنیا میں اس کے معنی گلوبل وارمنگ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ درختوں کا کٹنا کس طرح سے ہمارے سروں کو ہیڈز کو کس طرح آگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو داؤد نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ درختوں کو کاٹے گا کہ مسافر اس کا سایہ لیتے ہیں، درخت اس سے جانور اس سے استفادہ کرتے ہیں، ظلماً ناحق کسی درخت کو کاٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو آگ میں کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْرِقَنَّ نَخْلًا، فرمایا کسی درخت کو مت اکھیڑنا اور نہ کسی درخت کو جلانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال بھی درخت کی طرح سے دی، فرمایا کہ جیسے کھجور کا درخت ہر یعنی اپنے مرحلے میں انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، تو فرمایا اسی طرح ایک مسلمان بھی بہر صورت انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ میں ایک بات یہاں پر جنید بھائی ایک واقعہ بیان کروں کہ عربی ادب کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص درخت لگا رہا تھا، وہ بہت بوڑھا آدمی تھا، قریب المرگ، جس طرح حدیث میں ہے کہ ان قامت الساعہ، اگرچہ قیامت کا قائم ہو رہی ہو، وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ، اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو تو اگا دیا کرے۔ تو ایک بوڑھا آدمی درخت لگا رہا تھا، تو بادشاہ وہاں سے گزرا، پوچھا کہ یہ تم درخت کیوں لگا رہے ہو، تم تو مرنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے آباؤ اجداد نے درخت لگایا تو آج میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، پھل کھا رہا ہوں، میں لگاؤں گا تو میری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ بادشاہ نے کہا واہ کیا عمدہ بات کی ہے، تو کہا بادشاہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا درخت مجھے فائدہ نہیں دے گا، میرے درخت نے تو مجھے فائدہ دے دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو انعام دو، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے تو کہا تھا کہ میرا درخت مجھے فائدہ نہیں دے گا، لوگوں کے درخت ایک سال میں نفع دیتے ہیں، مجھے تو فوراً نفع دے دیا۔ بادشاہ نے کہا پھر انعام دو، یہاں سے چلے چلو ورنہ یہ شخص ہمارا خزانہ خالی کر دے گا۔